ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دو رشتے ایسے ہیں اگر انسان انہیں خود نہ توڑے تو وہ جنت تک چلتے ہیں۔ ان دو رشتوں سے زیادہ پائیدار، پکا، مضبوط کوئی اور رشتہ نہیں۔ بلکہ رشتوں کی عمارت کی بنیاد ہی یہ دو رشتے ہوتے۔ اللہ ان دونوں رشتوں کو ہمیں جنت تک لے جانے کی توفیق دے۔ ایک رشتہ ایمان کا ہوتا ہے، بندہ خود نہ توڑے تو یہ کبھی نہیں ٹوٹتا، اور خود اللہ کی ذات بھی اس رشتے کو قائم رکھتی ہے۔ بندہ اگر اس رشتے کو توڑتا ہے تو پھر بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں رکھا۔ ہاں، اگر توبہ نہیں کرتا، اپنی اس ضد پہ قائم ہے، تو پھر اسے ارتداد اور مرتد کہا جاتا ہے کہ اسے مار دو، تاکہ اس کا فتنہ قوم کے اندر، معاشرے کے اندر، ملک و ملت کے اندر، اس کی نسل میں یہ رشتہ آگے، یہ فتنہ آگے نہ پھیلے۔ ورنہ اللہ کی ذات موت کے نرخرے کے آنے تک توبہ کے دروازے کو اللہ بند نہیں کرتا۔ دل والے لوگ، اللہ والے لوگ
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس رشتے کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ توفیق دے کہ میں اس رشتے کو جنت تک لے جاؤں۔ اس لیے کہ ایمان کا رشتہ موت کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا، وہ قبر کے جہان میں بھی سلامت رہتا، اور ایمان کا رشتہ قیامت کے آنے تک بھی نہیں ٹوٹتا، بلکہ قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹتا۔ ایمان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور لے جاتا۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، ہم ایسی دوستی نبھائیں ایمان کے ساتھ کہ یہ موت کے وقت بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہو، اور اللہ ہماری زبان سے آخری بات، آخری کلمہ، آخری کلام نکالے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اسی ایمان پر ہماری موت آ جائے۔ دوسرا رشتہ اگر انسان خود نہ توڑے تو وہ بھی جنت تک جاتا ہے، اور وہ رشتہ میاں بیوی کا ہوتا۔ شریعت میں جس کو نکاح کہا جاتا ہے، اور عام طور پر اس نکاح کے مجلس اور موقع کے اوپر کارڈوں کے اندر، اشتہاروں کے اندر لکھا جاتا ہے عقد نکاح۔ عقد گرہ باندھنے کو، پنجابی میں کہو گڈھ باندھنے کو، یا زنجیر کی دو کڑیوں کو ملانے کو، دھاگے اور رسی کے درمیان گنڈھ باندھنے کو عقد کہا جاتا ہے۔ نکاح کے الفاظ سے دو رشتوں میں گنڈھ بن جاتی ہے۔ باقی جتنی رسیاں ہیں، بارش سے، ہوا سے، آگ سے، ان رسیوں کے کٹنے اور ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن نکاح کی ایک رسی ایسی ہے کہ جب تک میں خود اسے نہ توڑوں، وہ صرف موت تک نہیں بلکہ قیامت کے دن تک، بلکہ جنت میں بھی ساتھ چلتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان بھی انسان کے ساتھ جنت میں جاتا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی نیک بیوی جس نے رشتہ نبھایا ہے وہ جنت میں بھی اس مرد کے ساتھ رہتی ہے جس نے دنیا میں رشتہ نبھایا ہے۔ بلکہ رہنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں ملنے والی بیویوں کی بھی دنیا والی بیوی سردار اللہ پاک بنا کے رکھے گا، ان کی بڑی بنا کے رکھے گا، بلکہ ان کی وزارت عظمیٰ آپ جسے کہہ لیں اسی کے ہاتھ میں جنت میں ہوگی، باقی ساری جنت کی بیویاں بھی اسی کے تابع جنت میں رہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو رشتے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ حالانکہ عام طور پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کا رشتہ بڑا عظیم ہے، بے شک بڑا عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اولاد کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، بڑا رشتہ ہے۔ ہمیں پڑھایا سکھایا گیا کہ بہن بھائی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، بہت بڑا رشتہ ہے۔ قرآن پاک نے قیامت والے دن کے جن رشتوں کا ذکر کیا ہے اس میں میاں بیوی کے رشتے کا ذکر ان الفاظ میں نہیں آیا
فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت والے دن اگر کسی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو اللہ کہے گا جا بھائی سے مانگ کے آ، بھائی جواب دے دے گا۔ ماں باپ سے مانگ کے آ، وہ ماں جو زندگی میں قربان جاتی تھی، وہ باپ جو دنیا میں ہمارے لیے حلال و حرام کو جمع کرتا رہا، وہ ماں بھی جواب دے دے گی، وہ باپ بھی جواب دے دے گا۔ وہ بھائی جسے ہم اپنا کندھا اور بازو کہتے ہیں، اللہ کہیں گے اس بھائی سے نیکی مانگ کیا، وہ بھائی بھی جواب دے دے گا۔ جن دوستوں کی دوستیوں پر ہم قربان جانے کو تیار ہیں، اللہ کہے گا ان دوستوں سے ایک نیکی مانگ کیا، تو دوست بھی جواب دے دیں گے۔ ان رشتوں کا ذکر تو قرآن کرتا ہے، لیکن قرآن نے ان رشتوں میں میاں بیوی کے رشتے کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ میاں سے کہے گا بیوی سے مانگ کیا، یا بیوی سے کہے گا خاوند سے مانگ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ رشتے بڑھ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی میاں بیوی کا رشتہ ان رشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ دو رشتے بڑے عجیب ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے، اللہ نے ایمان کے رشتے کے ساتھ ساتھ ہر نبی کو نکاح اور شادی کے رشتے میں بھی پرویا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، قسم ہے ہمیں اپنی کہ تجھ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہم نے سب کو شادی کے رشتے میں پرویا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہر نبی کو ہم نے بیویاں بھی دی ہیں، ہر نبی کو ہم نے اولاد بھی دی۔ اور ایمان والے کو قرآن نے 19ویں سپارے میں ہے، اللہ نے دعا سکھائی کہ کوشش کیا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمیں بیویاں اور ہمیں اولاد ایسی دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یہ دعا ایمان والوں کو اللہ سکھاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور نور بھی دیتا ہے۔ یہ رشتہ اگر میں خود نہ توڑوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں گواہی دیں گے، یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ پرانے وقتوں میں تو ایک فتویٰ ہوتا تھا کہ اگر کسی بیوی کا خاوند گم ہو جائے تو کیا اس کے گم ہونے کے بعد اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہا جاتا تھا کہ وہ بیوی 90 سال تک انتظار کرے، شاید کہیں سے آ جائے۔ 90 سال تک وہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، 90 سال کے بعد اس کو اجازت ہے دوسرا نکاح کر لے۔ اب 90 سال آپ یہ لگائیں تو آخر جب اس کا رشتہ ہوا ہوگا 16-18 سال کی عمر بھی تو ہوگی، 100 سال گزر گیا، ایک صدی ہے۔ اب جدید نیا فتویٰ ہے کہ وہ 4 سال تک انتظار کرے، 4 سال کے بعد دوسرا نکاح کر لے۔ لیکن اگر وہ 6-8 سال کے بعد پھر کہیں سے آ گیا تو شریعت کہتی ہے یہ نئے خاوند کی بیوی نہیں، پرانے کے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ رشتہ ٹوٹا نہیں۔ میاں بیوی میں انبن ہو جائے، 40 سال 50 سال 20 سال 10 سال تک بھی انبن رہے، وہ ماں باپ کے گھر ہے، یہ اپنے گھر ہے، تو بھی جب تک میں اس رشتے کو خود نہیں توڑتا وہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ لاکھ رشتہ دار بھی اس رشتے کو توڑنا چاہیں تو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے شریعت کے اندر کہا گیا کہ توڑنا بھی پڑے، حلال تو ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اس دھرتی پر
اس رشتے کو توڑنا جس کو طلاق کہا جاتا. عزت والے ماں باپ، عزت والے خاندان اپنی بہو بیٹیوں کی زبانوں پر بھی طلاق کا لفظ نہیں آنے دیتے. ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی، بے شک قرآن میں تو ہے، سورہ طلاق بھی ہے اور طلاق کے مسئلے بھی ہیں، لیکن گھروں کے اندر بھی بہو بیٹیوں کے سامنے طلاق کا بیان اور طلاق کے الفاظ نہیں آتے تھے. دو چیزوں کی نفرت مسلمان بچے اور بچی کے دماغ میں ڈالی جاتی تھی، ایک نفرت سور کی، ایک نفرت طلاق کی، کہ سور کا نام بھی لوگے تو تمہاری زبان 40 دن تک پلیت ہو جائے گی، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. آج وہ ہماری بڑی بوڑھیوں کی سکھائی ہوئی یہ بات آج بھی الحمدللہ ان ملکوں میں بھی مسلمان عمل کرتا ہے کہ سور کا نام لینا بھی برا سمجھتا ہے. یہ نفرت آج بھی اسی طرح ہے. لیکن دوسرا لفظ طلاق تھا کہ گھروں کے اندر یہ سور سے بھی بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. آج بے صبری، بے حوصلی، بے ادبی، گستاخی اور نافرمانی نے ہماری نوجوان نسل کو جہاں اور بیماریاں دی ہیں وہاں یہ بیماری بھی دے دی ہے کہ طلاق کھلونا بن گیا. رشتہ داری کو نبھانا عیب ہو گیا. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کہی، تم میں سے ہے کوئی جو جنت کے سنٹر کے اندر مجھ سے محل لے لے؟ سنٹر میں. ہانگ کانگ کے لحاظ سے ایک کوئی بندہ تمہیں کہے کہ تھین مون یولونگ میں مجھ سے گھر لے لو، محل لے لو، شاید بے قیمت ہوگا. اور اگر کوئی بندہ کہے کہ ہانگ کانگ کے سنٹر کے اندر تمہیں ایک محل دوں گا، یہ کام کرو، بلکہ اگر ہمیں تو کوئی کہہ دے کہ ایک جھگی ڈال کے دے دیں گے سنٹر میں تو ہم وہ ایمان بھی بیچنے کو تیار ہو جائیں گے کہ چلو ہانگ کانگ کے سنٹر میں جھگی تو مل رہی ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوان ایک ویزا جرمنی کا، کینیڈا کا مل جائے، ایمان بھی جاتا ہے تو چلا جائے، وہ مرزائی بننے کو تیار ہیں، وہ عیسائی بننے کو تیار ہیں، وہ مرتد ہونے کو تیار ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کا ویزا مل جائے. اور پھر کہتے کہ جی اسی تے اتو تو ہونا ہے نا، وچوں تے نہیں نہ ہونا. یہ جب بندہ سائن کر دیتا ہے نا تو یہ وچوں وچوں بھی شریعت میں ہو جاتا ہے. یہ صرف اتو تو نہیں ہوتا، وچوں بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے نبی کے ہوتے ہوئے اگر اتو اتو بھی کسی تسی جھوٹے کو نبی مان لیا، یہ دیکھ لو کہ میرے مصطفیٰ کی قیمت کیا آپ نے لگا دی. میرے مصطفیٰ کی قدر و قیمت آپ کے ہاں کیا ہے، ہم نہیں سمجھتے. لڑکیوں کے پیچھے بے دین، ویزے کے پیچھے بے دین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور شخصیت کو ایک لحظے کے لیے ان سے منہ موڑ لینا کہ جی میں اتو اتو کر رہا ہوں. میرے دوستو یہ وہ دولت ہے کہ اگر آپ نے اتو اتو بھی کی تو وچو وچو بھی نکل جاتی ہے. یہ یاد رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہے کوئی، میں گارنٹی دیتا ہوں میں جنت کے سنٹر میں اللہ سے محل لے کے دوں گا قیامت کے دن. صحابہ نے کان کھڑے کیے، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت کے سنٹر میں. حالانکہ میرا ایمان ہے کہ دنیا کے یورپ کیا، لندن کیا، ہانگ کانگ، سنگاپور کیا کہ سارے ملا لیے جائیں تو جنت کے 1 انچ کی قیمت نہیں، بلکہ 1 انچ کا جو 12واں حصہ ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں. لیکن صدقے جاؤں کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا جنت کے سنٹر میں اللہ سے محل لے کے دوں گا. صحابہ نے کان کھڑے کیے، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا
جو اس رشتہ داری کو نبھاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ چلتا رہے، نبھانے کی کوشش تم کر لو، قیامت والے دن جنت کے سنٹر میں اللہ سے محل لے کے میں دوں۔ میرے دوستو، معاشرہ، نکاح، معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم پیار سے رہیں ایک گاؤں میں، ایک ملک میں، تو وہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ معاشرت، مل جل کے رہنا۔ قومیں معاشرے سے بنتی، یاد رکھیے گا۔ مل جل کر رہو گے تو وہ قوم بنے گی، قوم بنے گی تو وہ معاشرہ بنے گا۔ اور جب قوموں کے اندر معاشرت آتی ہے، مل جل کر رہنا آتا ہے، تو اس کی نظر کرم پڑتی۔ جب قومیں ٹوٹتی ہیں، قومیں بکھرتی ہیں، معاشرے کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ اور جب معاشرہ ٹوٹتا ہے، اس کی نظر کرم بند ہو جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سنو، تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول، کون نہیں جو اللہ کی رحمت کو چاہتا ہو، انکار کرتا ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ توجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل جل کر رہنا تم شروع کر دو، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ آج ہمارے گھروں کا بگاڑ، ہمارے معاشرے کا بگاڑ، ہماری قوموں کا بگاڑ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے مل جل کر رہنا چھوڑ دیا۔ بکریاں مل جل کر رہتی، ان کے ریوڑ آباد۔ گھوڑے مل جل کر رہتے، ان کے ریوڑ آباد۔ گائے اور بھینسیں مل جل کر رہتی، ان کے ریوڑ آباد ہے۔ کتا مل جل کر نہیں رہتا، کہیں اس کو ریوڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ اور میں انسانوں کی طرح نہیں صحیح، جانوروں کی طرح ہی اگر مل جل کر رہنا سیکھ لیں تو شاید ہمارے گھروں کی بھلائی ہو جائے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوتی۔ حضرت بریرہ صاحب جمال اور صاحب کمال تھی، حضرت مغیث سانولے رنگ کے تھے، چیچک کے داغ تھے چہرے پہ۔ وہ خوبصورتی نہیں تھی جو عرب کے نوجوانوں میں ہوتی۔ بیوی خوبصورت ہیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ رشتہ تو اللہ کے پاک نبی نے کرا دیا، لیکن رشتہ نبھا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا سمجھایا دونوں کو، رشتے کو نبھاؤ۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت بریرہ چلتی تھی تو پیچھے حضرت مغیث ہاتھ باندھ کے رو رو کے چلا کرتے تھے کہ رشتے کو نبھا لے۔
ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روتے ہوئے دیکھا تو حضرت بریرہ سے کہا، بریرہ رشتے کو نبھا۔ صحابیہ تھی، صاحب ایمان تھی، کھڑی ہو گئی، عرض کی اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہیں یا مجھے مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، پھر میں نبھاتی ہوں، اگر مشورہ ہے تو پھر میری رائے کچھ اور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے نبی ہونے کے باوجود ارشاد فرمایا، میاں بیوی کے رشتے میں کون ہوتا ہوں کہ حکم دوں؟ مشورہ دے رہا ہوں۔ عرض کہ اللہ کے رسول نہیں، میں نبھا نہیں سکتی۔ یہ خلو کا جو مسئلہ ہے کہ عورت اگر نبھا نہیں ہوتا تو خلو کا دعویٰ کرے، یہ حضرت مغیث سے شروع ہوتا ہے ہماری شریعت کے اندر، کہ عورت کو حق حاصل ہے، ورنہ نبھا کرنے کی کوشش کرے۔ اب رشتے نبھتے کیوں نہیں؟ دیکھیے یہاں اللہ کے رسول بھی حکم نہیں دے رہے، اس لیے کہ آرڈر اور حکم سے رشتے کبھی نہیں نبھتے، یہ پیار اور محبت سے نبھتے۔ کبھی آپ سوچئے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا کہو بے شک، لیکن حضرت حوا کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا۔ کیا اللہ قادر نہیں تھے کہ حضرت حوا کو بھی مٹی سے بنا دے؟ نہیں، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے زندہ حضرت حوا کو نکالا ہے اللہ نے۔ اچھا پھر اس سے بھی اور بات ہے کہ پیروں سے بھی نہیں نکالا، دائیں طرف سے بھی نہیں نکالا، پیٹھ سے بھی نہیں نکالا، سر سے بھی نہیں نکالا۔ چلو اللہ پاک نے اگر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر ہی سے حضرت حوا کو نکالنا تھا تو اللہ پاک پیروں سے نکال دیتے۔ کہا گیا کہ اگر ہم پیروں سے نکالتے تو تم بیوی کو پیروں کی جوتی سمجھتے۔ اس لیے کہ عورت صرف بیوی نہیں ہوتی، یہ ماں بھی ہوتی ہے، یہ بیٹی بھی ہوتی ہے، یہ بہن بھی ہوتی ہے، یہ بہو بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم پیروں سے نکالتے تو پھر اس کا مطلب ہوتا کہ ساری عورتیں تمہاری پیروں کی جوتیاں، بلکہ ہم نے تو جنت ان کے پیروں میں رکھی۔ باوجود اس کے کہ نبی سارے مرد ہوئے، لیکن ذرا تھوڑا سا سوچئے، تھوڑا سا، کہ اللہ پاک نے یوں نہیں کہا کہ ہم نے جنت مردوں کے پیروں میں رکھی، حالانکہ نبی سارے مرد ہوئے، درجات، کمالات، صاحب کمالات۔ ہر کمال کی ابتدا نبی سے ہوتی ہے، ہر جمال کی ابتدا نبی سے ہوتی ہے، ہر بڑی چیز کی ابتدا نبی سے ہوتی ہے، ہر اچھی چیز کی ابتدا نبی سے ہوتی ہے، ہر اچھی چیز۔ ایمان بناتا چلو، یوں سوچو اور کہو کہ ہر اچھی چیز وجود نبوت سے نکلتی، وہ اچھی ہوتی ہی نہیں جو نبی کے وجود سے نہ نکلے، جو نبی کی زبان سے نہ نکلے، نبی کے ہاتھوں سے نہ نکلے، وہ اچھی ہوتی ہی نہیں۔ اچھی وہی ہوتی ہے جو نبی کے وجود سے نکلتی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ لفظ اچھا بنا ہی یہی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، خون حرام ہے، خون کہو نا حرام ہے، ہماری شریعت میں حرام ہے، حرام ہے نا، حرام ہے نا خون۔ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے کبھی اگر خون نکلا بھی ہے تو صحابہ تو پیالیوں میں ڈال کے پی گئے۔ عام طور پر خطابت کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، باپ کے منہ سے بھی تھوک نکل آتی ہے، بیٹے کے منہ سے بھی تھوک نکل آتی ہے، خطیب اور استاد کے منہ سے بھی تھوک نکل آتی ہے، لیکن اس تھوک کو جو باپ کے منہ سے نکل کر ہمارے منہ پہ آ جائے،
ہم کپڑے سے صاف کرتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، باوجود اس کے کہ باپ کی تھوک ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ پر کہ اگر نبی کے چہرے کی تھوک لگ گئی تو وہ الٹا اور چہرے پہ ملنا شروع کر دیتے، وہ زمین پہ گرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ آپ اور میں نائی کے پاس جا کر بال کٹاتے ہیں، وہ سارے نیچے گرتے رہتے ہیں، جب آپ فارغ ہوتے ہیں وہ جھاڑو لگاتا ہے، کچرے میں پھینک دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجامت کرواتے تھے تو حدیث میں آتا ہے صحابہ تو بال نیچے گرنے ہی نہیں دیتے، ہر جھولیاں لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ وہ بال ہیں جن کی قسمیں خدا قرآن میں کھاتا ہے، ہم زمین پہ کیوں گرنے دیں؟ کسی نے ٹوپی میں سلائے ہوئے ہیں، کسی نے قمیض میں سلائے ہوئے ہیں، کسی نے کالر میں سلائے ہوئے ہیں، کسی نے بازوؤں میں سلائے ہوئے ہیں، کسی نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کہاں رکھے ہوئے، زمین پہ گرنے ہی نہیں دیتے۔ کہو ہر اچھی چیز، ہر اچھی چیز، بلکہ میں نے اپنے ایمان کی آپ سے بات کر دی، وہ چیز اچھی ہے ہی نہیں جو وجود نبوت سے تعلق نہ رکھتی، وہی چیز اچھی ہے جو وجود نبوت سے تعلق رکھتی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے ہیں بریرہ حکم نہیں، میں رشتوں کے ٹوٹنے کی سبب بتا رہا ہوں، اگر میں اور آپ گھر میں بڑے ہیں ہم بھی اسی بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم حکم نہیں دے رہے، اپنا مشورہ دے رہے ہیں، تو شاید ہمارے گھروں کے بھی رشتے کبھی نہ ٹوٹے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری بات مانو گے تو یہ ہوگا، نہیں مانو گے تو نہیں ہوگا، آخری بات ہماری ہے، تمہیں ماننی پڑے گی، باوجود اس کے کہ حضور نے خود رشتہ کرایا، لیکن حضور ایسے نہیں کہتے۔ شاید آپ کو یاد ہو میں نے ایک دفعہ بات سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ ایک پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو خلافتیں دیتے وقت کہا، جن کو خلافت کی پگڑی بدھا دی گئی، کہ کہا مریدوں میرے خلیفوں کبھی خدا بننے کا دعویٰ نہ کرنا، شاید یاد ہو جو آتے ہیں جمعے میں، اور کبھی رسول بننے کا دعویٰ نہ کرنا، یہ دو باتیں میری پلے باندھ لو تو کامیاب رہو گے۔ میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا۔ مرید حیران ہوئے کہ حضرت کون ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے، وہ تو کافر ہے۔ کہا نہیں ہے، جتنے بیٹھے ہو نا تم میں سے ہر بندہ خدائی کا دعوے دار ہے، جھوٹے ہو تم سب خدائی کے دعوے دار۔ مرید حیران ہو کے کہنے لگے حضرت کون ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے؟ کہا جو بندہ یوں کہتا ہے کہ میری بات آخری بات ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے، خبردار میری بات پر گھر میں کوئی بات نہیں کرے گا، میری بات ختم، بس یہی تو خدائی کا دعویٰ ہے، آخری بات تو صرف خدا کی ہے۔ تم اور میں کون ہوتے ہیں کہ جن کی بات آخری ہو؟ ہمارے اوپر اور بھی بہت بڑے ہیں، ہمارے اوپر اور بہت بڑے ہیں، پھر ان کے اوپر بھی بڑے ہیں، پھر ان کے اوپر بھی بڑے ہیں، پھر ان کے اوپر بھی بڑے ہیں، کس کی بات بڑی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کی بات بڑی ہے؟ اللہ اکبر! جس کی ذات بڑی اسی کی بات بڑی، اس کی ذات بڑی اس کی بات بڑی، وہی بڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میری بات آخری، میری بات بڑی، یہی تو فرعون ہے، یہی تو نمرود ہے۔ انا ربکم الاعلی، یہ تھوڑا اس نے کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، کہتے تھے ہماری مانو۔ اور کہا کہ کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کر۔ کہا حضرت کون ہے؟ کافر بننا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے، اس لیے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر۔ کہا نہیں، جب تم میں سے ہر بندہ یہ سوچنے لگ جائے کہ لوگ میری مان کے چلیں، یہی تو نبوت کا دعویٰ ہے کہ مان کے چلنے والی بات صرف نبی کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی۔
ملا اگر اپنے دماغ سے نکال دے، پیر اگر اپنے دماغ سے نکال دے، وزیر امیر اگر اپنے دماغ سے نکال دے، اماں ابا اگر اپنے دماغ سے نکال دے کہ نہیں یہ سارے میری مان کے چلیں گے، تو دنیا کی گاڑی اور گھر کی گاڑی چلے گی، ورنہ نہیں۔ بگاڑ یہیں سے آتا ہے۔ رشتے کب ٹوٹتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا، بریرہ رائے دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا۔ اچھا، اس سے بھی میں اگلی بات ایک اور کروں۔ آپ بھی اولاد والے ہیں، میں بھی اولاد والا ہوں۔ اگر آپ نے اولاد کو بھی حکم دیا اور ان سے ماننے میں کہیں چوک ہو گئی تو آپ نے اپنی اولاد کو خود جہنمی بنا دیا۔ اولاد کو بھی حکم دیتے وقت سوچنا ہے کہ میرے رسول تو اس طرح حکم نہیں دے رہے، ورنہ حضرت بریرہ سے کہتے جاؤ میرا حکم ہے مانو، کہا نہیں۔ یہ جو رشتے نبھانے ہوتے ہیں نا، یہ ایک بڑا نازک دھاگا ہے۔ پھر میں اپنی اسی بات پہ آتا ہوں، نکاح ملانے کو کہتے ہیں، عقد گرہ کو کہتے ہیں۔ یہ جو دو لفظ ہوتے ہیں نا اس میں، ایجاب اور قبول کے، یہ زنجیر کی دو کڑیاں ہیں۔ اسلام صرف قانون ہم سے نہیں منواتا، یاد رکھیے گا، یہ ہمارے اوپر لاگو نہیں کرتا۔ اسلام پہلے راہیں دیتا۔ اسلام، یہ غلط ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی انتہا پسندی، اسلامی دہشت گردی، اسلامی فلانی، اسلامی، میں ہو سکتا ہوں دہشت گرد، یاد رکھیے گا، اسلام نہیں ہو سکتا۔ میں برا ہو سکتا ہوں، اسلام برا نہیں ہو سکتا۔ آپ برے ہو سکتے ہیں، اسلام برا نہیں ہو سکتا، اور ہم برے ہیں۔ ناراض نہیں ہوئیے گا میری بات پر، اسلام برا نہیں، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں اسلام تو میرے خزانوں کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت تھی جو میں نے تمہیں دے دی، اور اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت کبھی بری، کبھی گندی نہیں ہوتی۔ اللہ کی ہر نعمت ہزاروں بہتریوں سے، ہزاروں اچھائیوں سے سب سے اچھی ہوتی ہے، اور اس نعمت کا اللہ پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، قرآن پاک کی آخری آیت بنا کر نازل فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اسلام دین کے طور پر، اگلی بات بھی میں تمہیں بتاتا چلوں، میری بات میں بات درمیان میں آ گئی، دین اور ہوتا ہے، مذہب اور ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ مذہب یہ زمین کا ہے، دین وہاں سے آتا ہے۔ یہ ہمارے سارے مذہب ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ مذہب دنیا میں وجود پاتا ہے، دین آسمانوں پر وجود پاتا ہے۔ مذہب دنیا میں پھیلتا ہے، آسمان سے اسلام، دین آسمان سے نازل ہوتا۔
رحمتیں، برکتیں، یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ برکت زمین سے نکلتی ہے، پھیلتی ہے، رحمت اوپر سے آتی ہے۔ اس لیے قرآن نے بارش کا پانی کا جب بھی ذکر کیا ہے تو کہا ہم نے رحمت کے طور پر آسمان سے نازل کیا ہے۔ میں آج ہی قرآن کی ایک آیت دیکھ رہا تھا، اللہ فرماتے اِنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، جیسے کسی آبشار سے پانی گرتا ہے نا اوپر سے نیچے، یہاں الفاظ استعمال فرمائے کہ ہم نے پانی کو گرایا ہے آبشار کی طرح، کہیں کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، کہیں کہا کہ ہم نے اسے گرایا۔ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے چیر کر زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اناج نکالا زمین سے، وَعِنَبًا، انگور نکالے، وَقَضْبًا، گھاس نکالا، وَزَيْتُونًا، زیتون نکالا، وَنَخْلًا، کھجوریں نکالی، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے گھنے باغات پیدا کیے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اللہ متاع لکم ولانعامکم، میوے نکالے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہاں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ ہم نے پانی کو گرایا، اس کا مطلب ہے کہ گرانا بھی ایک رحمت ہے اس کی، برسانا بھی ایک رحمت ہے اس کی۔ بہین یہی الفاظ کہے جاتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ دین ہماری وہ رحمت ہے جو ہم نے اوپر سے تمہارے لیے بھیجی۔ اور اس دین کا نام بھی ہم نے رکھا ہے، اس دین کا نام بھی ہم نے رکھا ہے، اس دین کو اسلام کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ مکی صاحب بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ اسلام کے شروع میں الف ہے اور اسلام کے آخر میں میم ہے۔ نبیوں کی ابتدا جس نبی سے ہوئی اس کے نام میں بھی پہلے الف ہے، اور نبیوں کی انتہا جس نبی پر ہوئی تو اس کے نام میں بھی میم ہے۔ اسلام کی ابتدا اللہ نے آدم علیہ السلام سے کی اور اسلام کی انتہا اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ قوانین بدلتے رہے لیکن دین سب کا ایک ہی رہا جس کو اسلام کہتے ہیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ دین تو ہمارا اسلام ہے، کہو بے شک، اللہ اس پہ ہمیں قائم رکھے، کہو آمین، اللہ اسی پہ ہمیں موت دے، کہو آمین۔ لیکن تم کب سے مسلمان ہوئے ہو؟ جو اسلام کو مانتا ہے وہ مسلمان، تم کب سے مسلمان ہوئے ہو؟ تو اس کی تاریخ بھی قرآن بتا دیتا، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان ابراہیم نے رکھا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے مسلمان بنا دے، ربنا وجعلنا مسلمین، یہ بھی قرآن کہتا ہے پہلے سپارے میں، اللہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو مسلمان بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولادوں کو بھی مسلمان کر دے۔ آمین کہہ دو، زور سے آمین کہہ دو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ مسلمانی والے جتنے کام ہیں اللہ ہمیں سکھا دے۔ آمین کہہ دو، دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا،
اگر مسلمانی والے کاموں میں کبھی کمزوری آ جائے، معاف کرنا تیرا کام، ہمیں معاف کر دینا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تجھ سے بڑا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں، تجھ سے بڑا رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تم کب سے مسلمان بنے ہو بھائی؟ کہا کہ ہمارا نام مسلمان قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا۔ بے شک ہم امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس مناسبت سے کہ نام ہمارا رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہم ان کی ملت میں۔ اور بھائی دنیا داری میں بھی ایک وہ ماں باپ ہے جس کی کوکھ سے ہم جنم لیتے ہیں، جس کے خون کا ہم لوتھڑا اور ٹکڑا ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا وہ بھی باپ ہوتا ہے جو ہمارا نام رکھتا ہے۔ سن لینا توجہ سے میری بات کو، اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بچے ہوں تو نام کسی بزرگ سے اچھا رکھوانا۔ اس لیے کہ ایک اچھے نام کی نسبت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور دوسرا جس بزرگ سے رکھواتے ہو اس بزرگ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر بھی کوئی برکت ہوتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات کہتے ہیں نا کہ کسی بزرگ کے پاس ایک عورت ایک بچے کو لے گئی، کہا میاں جی، بزرگوں، پیر جی، استاد جی، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس سے کہو میٹھا نہ کھایا کر۔ انہوں نے کہا اب آج اس کو لے جا، کل لے آنا۔ وہ بیچاری لے کے چلی گئی، دوسرے دن لے آئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید پیر صاحب کو تعویذ دیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، تو پیر صاحب نے بچے سے اتنا ہی کہا کہ بچہ میٹھا نہیں کھایا۔ تو وہ بوڑھی اماں یا بزرگ تھے تو انہوں نے کہا بزرگوں آپ کل ہی یہی لفظ کہہ دیتے، میں جو آج اتنا چکر لگا کے پھر آئی ہوں کرایہ خرچ کر کے، اگر یہی لفظ آپ نے کہنا تھا تو کل ہی کہہ دیتے کہ بیٹا میٹھا نہیں کھایا کر۔ کہا میں نے کل اس لیے نہیں کہا تھا کہ میں خود میٹھا کھا کے بیٹھا ہوا تھا۔ جو کام میں خود کرتا ہوں اگر میں دوسرے کو کہتا تو اس کا اثر کیا ہوتا۔ آج میں نے خود نہیں کھایا اس لیے میں نے بتا دیا کہ اب اس کے اندر اثر ہوگا۔ تو دیکھو بزرگوں کی زبان سے ایک بزرگ نے 40 سال تک بغداد کی مسجد میں درس دیا حدیث کا۔ 40 سال کے بعد بیٹا عالم بن کے آیا تو ایک دن بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج تم میری جگہ بیٹھو اور لوگوں کو درس دو۔ بیٹے نے 2-4 گھنٹے تقریر کی تو کسی پر کچھ اثر نہیں ہوا، نہ کوئی رویا نہ کوئی تڑپا۔ تو جب بیٹا فارغ ہو گیا تو بیٹے نے کہا ابا آپ روز تقریر کرتی ہو، یہ روتے ہیں بیٹھ کر، میں نے آج تقریر کی ہے کوئی رویا ہی نہیں۔ تو اب بزرگ خود اسٹیج پہ تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھے تو کوئی تقریر نہیں، کہا اتنا ہی زبان سے فقیر کی کھیر پڑی ہوئی تھی، کل ایک بلی آئی وہ میری کھیر کھا گئی۔ تو پوری مسجد کے اندر سے چیخوں کی آواز نکلی، ہر کوئی رونے اور دھاڑے مارنے بیٹھ گیا، صرف کہا اتنا کہ میری کھیر پڑی تھی بلی آئی وہ کھا گئی۔ اب جب وہ گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد مسجد کے اندر سے رونا دھونا بند ہوا تو بیٹے نے پھر اپنے ابا سے کہا ابا میں نے تو قرآن و حدیث سنایا یہ نہیں روئے، آپ نے تو صرف اتنا کہا کہ میری کھیر پڑی تھی بلی آئی کھا گئی۔ تو بزرگوں نے کہا بیٹا یہ جو یہاں سے بات نکلتی ہے نا وہ کھیر کی بھی ہو تو وہ بندے کو رلا دیتی ہے، اور اگر یہاں سے بات نہ نکلے صرف جہاں سے نکلے وہ چاہے قرآن و سنت کی بھی ہو کسی پہ اثر نہیں کرتی۔ میرے دوستو اسی لیے کہا جاتا ہے بزرگوں سے دعائیں لو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں سے کوئی جا کر بات سن کے آؤ، اس لیے کہ جو بزرگوں کی زبانوں سے نکلتا ہے، دیکھو اگر صرف کتابوں سے باتیں بنتی ہوتی نا تو اللہ قرآن ہی صرف بھیج دیتے، اللہ اپنے نبی کو نہ بھیجتے۔
معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو پڑھانے اور سمجھانے والے کی بھی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے۔ اور پھر میں اگلی بات بھی کروں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس قرآن حدیث موجود ہے، بزرگوں کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو وہ جواب بھی قرآن دیتا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا یا جن پر تو نے انعام کیا، دونوں معنی کیے جا سکتے۔ اب اللہ نے انعام کن پر کیا ہے؟ اب آپ کو اور مجھے تو نہیں پتا، ہم نے تو کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ اب یہ قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے، انعام اللہ، اللہ نے کن پر انعام کیا؟ من النبیین، نبیوں پر، والصدیقین، صدیقین پر، والشہداء، شہداء پر، والصالحین، نیک لوگوں پر، وحسن اولئک رفیقا، جو ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑ گئے اس پر بھی اللہ کا انعام ہو گیا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ جو انعام یافتہ اللہ کی جماعتیں ہیں، بے شک ان میں نبی ہیں، لیکن ان میں صدیقین بھی ہیں، ان میں شہداء بھی ہیں، ان میں اولیاء بزرگ بھی ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، سارے ہیں۔ اب ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اور 5ویں سپارے میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، 5ویں سپارے میں ہے نا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے رسول کا دل دکھایا، جس نے رسول کا دل دکھایا، من بعد، اس کے بعد کہ میرے نبی پر وحی آ گئی، رسول کے پاس وحی آ گئی، اللہ کا پیغام، اب دل دکھا رہا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر چل پڑا۔ یہ دو چیزیں، رسول کا دل دکھایا اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے راستے پہ چل پڑا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم سے گندہ ٹھکانہ کوئی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں چلنے کے لیے جہاں رسول کی ضرورت ہے وہاں ہمیں ایمان والوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور ایمان والے بے شک آپ اور میں ہیں، لیکن آپ اور میں تو 100 میں سے 1% ہوں گے۔ دعا کریں اللہ اسے ہی قبول کر لے، لیکن علماء، صلحاء، اولیاء، بزرگ لوگ، ان میں کتنے ایسے تھے جو 100% نہ صحیح تو 99% تو ایمان پہ ہیں، 98% تو ایمان پہ ہیں، 95% تو ایمان پہ ہیں۔ کتنے ہیں جو 100% ایمان پہ ہیں؟ آپ اور میں تو 100 میں سے 1 حصہ ایمان پر ہے، اور وہ لوگ 99 حصے تو ایمان پر ہیں نا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، سن لیں، کہ کسی کے پاس ایمان کی اور کوئی چیز بھی نہ ہو، ایک ہی چیز ہو کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو کافر اسے بھی نہ کہنا۔ چلو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھتا ہے نا، اور کوئی چیز اس کے پاس ایمان والی نہیں، ایک ہی ہے کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو بھی تمہیں اسے کافر کہنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔